پاکستان کے ہاتھوں بھارت کو شرمناک شکست. دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں روایتی حریف کو دھول چٹا دی. پاکستان نے بھارت کو 191 رن سے شکست دے دی. پاکستان کی جانب سے دیے گئے 348 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پوری بھارتی ٹیم 156 رنز پر ڈھیر ہو گئی. پوری ٹیم پاکستانی اوپنر سمیر منہاس کے انفرادی سکور کے برابر بھی نہ پہنچ سکی. پاکستان کی جانب سے علی رضا نے 4، محمد سیام، عبدالسبحان اور حذیفہ احسن نے 2 بھارتی بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی. ہمارے پاکستانی جو بچے ہیں ان کا خون جو ہے افغانستان کے ہاتھوں نہیں بہایا جا رہا. آج جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی تشکیلیں جو آتی ہیں اس میں سے 70% افغانی ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی قربانیوں کا صلہ آپ کو دیا جا رہا ہے. میرا خدا گواہ ہے یہ بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آئی اور ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، محسوس کی. افغان طالبان کے پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. فتنۃ الخوارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغانی ہیں. افغان طالبان کے پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. افغانستان کو فتنۃ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 10 دسمبر کو ہوئی قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب. کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی اور محسوس کی. اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا. ترکیہ کے استنبول نیول شپ یارڈ میں پاکستان نیوی کے دوسرے میلجم کلاس جہاز PNS خیبر کی کمیشننگ کی تقریب ہوئی. ISPR کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی کمیشننگ تقریب میں شرکت. ترک صدر نے پاکستان ترکی برادرانہ تعلقات کو مثالی قرار دے دیا. پاکستان ترکی دفاعی شراکت داری مزید مضبوط ہونے پر نیول چیف کا اظہار خیال. خطے کی بحری سلامتی مستقبل کے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. کمیشننگ کے بعد ترک صدر کا PNS خیبر کا دورہ گارڈ آف آنر پیش. ملک کو آج ایک سیاسی میثاق کی ضرورت ہے. شدت پسندی اور تشدد نہ ہو اس لیے سیاستدانوں کو راستہ نکالنا ہوگا. آج ملک کو پھر نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. سیاستدان کا کام معاملات کو بات چیت سے حل کرنا ہے. ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے. ملک کی دفاعی تنصیبات پر حملہ بڑا جرم ہے. سزاؤں کا تسلسل تب تک جاری رہے گا جب تک کوئی باز نہ آ جائے. 25 مئی 2022 کو اسلام آباد پر حملہ کیا گیا. اس وقت حملہ نہ تو PDM کی حکومت نہیں بنی تھی. مشیر سیاسی امور وزیر اعظم سینیٹر رانا ثناءاللہ کا تقریب سے خطاب. کہا کہ اسمبلی تحلیل اور وزیر اعظم کی تقریر تیار ہو چکی تھی. کیا قانون 9 مئی جیسے واقعات کی اجازت دیتا ہے؟ لڑائی جھگڑا اور فساد کسی کو قوم کو آگے نہیں بڑھا سکتا. صوبے کے درمیان ایسی نفرت کبھی نہیں دیکھی. مجھے ڈر لگتا ہے ملک میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے. فیصلہ سازی میں عام پنجابی کا کوئی کردار نہیں. فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. آج نفرت کا مرکز پنجاب ہے. ہر گالی پنجاب کو دی جاتی ہے. PTI کو بھی سمجھاتے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. ملک مشکلات میں گھرا ہے. سب کو سبز ہلالی پرچم تلے متحد ہونا چاہیے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ عراق. صدر مملکت کو صدارتی محل آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. عراق کے صدر عبداللطیف جمال راشد سے ملاقات کی. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا. صدر مملکت کا نئی حکومت کی تشکیل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ. بیرون ممالک جانے والے مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا. مسافروں سے گفتگو میں وزیر داخلہ نے کہا کہ کسی بھی مسافر کو بلا جواز سفر سے نہیں روکا جائے گا. پیشہ ور بھکاری یا نامکمل دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
ہم قبضہ نہیں، عوام کو پارکوں میں سبزہ دیں گے۔ KMC کے وسائل عوام کی امانت ہیں۔ پارکس اور کمیونٹی سینٹرز نوجوانوں، بزرگوں اور خاندانوں کے لیے مثبت سرگرمیوں کا مرکز بنیں گے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ نئی ڈسپنسریز کے قیام سے عوام کو ان کی دہلیز پر بنیادی طبی سہولیات میسر آئیں گی۔ کراچی کی بہتری کے لیے نمائشی تختیوں پر نہیں بلکہ عملی منصوبوں پر یقین رکھتے ہیں۔ کراچی میں دھند چھٹنے اور حد نگاہ بہتر ہونے کے بعد فضائی آپریشن بحال ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں صبح کے وقت دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر کئی بین الاقوامی پروازوں کو دوسرے ایئرپورٹس پر منتقل کیا گیا۔ گلشن معمار، سرجانی ٹاؤن، اسکیم 33، سپر ہائی وے، سوراب گوٹ، یونیورسٹی روڈ، ملیر کینٹ اور گرد و نواح میں شدید دھند کا راج رہا۔ گلستان جوہر، IH چندریگر روڈ، کلفٹن، ڈیفنس، کورنگی، لانڈھی کے اطراف میں بھی دھند چھائی رہی۔ محکمہ موسمیات کی رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند، دن کے وقت موسم گرم رہنے کی پیش گوئی۔ چمن شہر اور گرد و نواح سمیت قلعہ عبداللہ، توبہ چکزئی میں تیز ہوا کے ساتھ بارش۔ کئی علاقوں میں بجلی کے کھمبے، دیواریں گر گئیں، درخت اکھڑ گئے۔ شمالی بالائی بلوچستان کے اکثر علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ بالائی پہاڑی علاقوں میں شدید ژالہ باری۔ کان مہترزئی کے پہاڑوں پر موسم سرما کی پہلی برف باری کے ساتھ چترال، لوئر اور اپر میں بھی وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ وادی نیلم کے مختلف علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر ہلکی برف باری سے ٹھنڈ میں اضافہ۔ مودی کی ہندوتوا اور سامراجی عزائم کے خلاف خطے میں نفرت کی لہر بے قابو ہو گئی۔ جنوبی ایشیا میں بھارت کی علاقائی بالادستی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر بنگلہ دیش بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھا۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ میجر اور کرنل کی جانب سے کھلے عام نوجوان رہنما حسنات عبداللہ کو دھمکیاں دی گئیں۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں آج سب سے چھوٹا دن، رواں سال کی طویل ترین رات ہوگی۔ ماہرین فلکیات کے مطابق دن کا دورانیہ کم و بیش 10 گھنٹے 10 منٹ اور رات کا دورانیہ 13 گھنٹے 50 منٹ ہوگا۔ پاکستان سمیت شمالی نصف کرے میں 21 دسمبر کا دن سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو رات کی طوالت سال کی دیگر راتوں کی نسبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ سکھر میں لوک سہایتا میراتھن، مراکش کے السیوف عبد الماجد نے کامیابی سمیٹ لی۔ عبد الماجد نے 42 کلومیٹر فاصلہ 2 گھنٹے 22 منٹ 40 سیکنڈز میں مکمل کر لیا۔ گرلز ایتھلیٹس کی پہلی 10 کلومیٹر دوڑ بھی مکمل۔ کینیا کی میونی موٹو نے گرلز رن میں پہلی پوزیشن حاصل کی، 10 کلومیٹر فاصلہ 40 منٹ 35 سیکنڈز میں طے کر لیا۔